العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 47 ہے، اور سبق نمبر 47 میں ہم پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ گزشتہ کل اس رکوع کی تلاوت مع ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق ہو چکی ہے، اب ہم آج کے سبق نمبر 47 میں پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 2 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس رکوع کی چند آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہوئی اس رکوع کی چند آیات کی تلاوت۔ دیکھتے ہیں ہم خلاصہ اور مراد آیات۔ پہلی آیت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس آیت میں وجہتن سے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قبلہ اور سمت ہے، قبلہ اور سمت ہے، اور مراد آیت کی جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتے رہے ہیں مختلف اور الگ الگ رہا ہے۔ ہر قوم کا قبلہ عبادت کے لیے جس میں وہ رخ کرتے رہے ہیں اس قبلہ اور سمت کی طرف الگ الگ اور مختلف رہا ہے۔ خواہ ان کا وہ قبلہ اور عبادت میں ان کا وہ رخ من جانب اللہ ان کو اس کا حکم ہوا ہے، حکم ملا ہے، یا پھر ان لوگوں نے خود عبادت کے لیے کوئی سمت اور رخ بنا لیا ہو، دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ قوموں کے قبلے اور سمتیں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا جائے تو اس میں تعجب اور انکار کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی قبلہ اور خاص سمت عبادت کے لیے نماز کے لیے مقرر کر دی جائے تو اس میں ان کفار و مشرکین کے لیے، ان یہود کے لیے کیا تعجب اور انکار ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اسی آیت میں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو۔
یہ فرمانے کی وجہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اب تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیک کام کرتے رہو، یعنی تحویل قبلہ کے بارے میں، قبلہ کے بدلنے کے بارے میں جو حکم نازل ہوا اور یہود نے، مشرکین نے جو اعتراضات کیے، تو ان سے حجت بازی میں اور ان سے بات چیت میں تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اپنا کام سے کام کرو، عبادات کرو، نیک کام کرو، نیکیوں میں خوب سبقت کرو اور فضول بحث و مباحثہ سے بچو۔ اگلی آیت میں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ رکھا کیجئے، اور یہی حکم آگے بھی اگلی آیت میں بھی آیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ مسجد حرام ہی کی طرف اپنا رخ کریں نماز میں، عبادت میں۔ یہ حکم 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا۔ تکرار کے ساتھ 2 مرتبہ یہ حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تحویل قبلہ کا حکم، قبلہ کے بدلنے کا حکم مشرکین، کفار اور یہودیوں کے لیے تو شور شغب اور اعتراض کا ذریعہ اور تعجب کا ذریعہ بنا ہی تھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کے لیے بھی تحویل قبلے کا حکم یہ عبادت میں، عبادت کی دنیا میں ایک عظیم اور نیا انقلاب تھا۔ تحویل قبلہ کا حکم مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا انقلاب تھا، تو مسلمانوں کے لیے بھی سکون اور اطمینان کا آنا یہ بڑا کام تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو بار بار تاکید کے ساتھ یہ حکم فرما دیا کہ اب اپنا چہرہ، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی کرو، مسجد حرام ہی کی طرف کرو، تاکہ تاکید کے بعد، تاکیدی حکم کے بعد سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ اگلی ایک آیت آ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ کما ارسلنا میں جو کاف ہے وہ کاف تشبیہ کے لیے، کاف تشبیہ کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ما قبل میں جو آیات آئی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں تعمیر کے وقت دعا فرمائی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہم نے قبول کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اس دعا کی قبولیت کے ساتھ اور اس دعا کی قبولیت کے علاوہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا بھی جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ہم نے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں فرمائی تھی، ہم نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اسی لیے پہلی دعا کے ساتھ دوسری دعا کو تشبیہ دینے کے لیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم فرمایا ہے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس آیت میں ذکر اللہ کا حکم ہے، اللہ کی یاد کا حکم ہے کہ اے مسلمانوں، اے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد بڑی بات ہے۔ ذکر اللہ اور اللہ کی یاد کے بڑے فضائل ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے، تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہی بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت کے مطابق۔ ذکر اللہ کے متعلق، اللہ کی یاد کے متعلق ایک اللہ والے
ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو یاد کرتا ہے. مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون سا وقت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ بھی بندوں کو یاد کرتا ہے. جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہی وقت اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں. اور مطلب آیت کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مفسرین نے فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ تم مجھے طاعات اور عبادات کے ذریعے یاد کرو، میری خوب عبادت کرو، میری خوب اطاعت کرو، مجھے سے مانگو، طاعات اور عبادات کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں ثواب اور مغفرت کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا. میں ان طاعات اور عبادات کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا. یہ مطلب ہے آخری آیت کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اللہ کا شکر بھی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی فضیلت ہے. آج کا ہمارا سبق نمبر 47 ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.